بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں ارم احمد خان. جی ارم، آج کون سے موضوعات ہیں؟ سر، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کی ملاقاتیں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی جائے گی اور ان کو عہدے سے فارغ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی حکومت نے بھی اپوزیشن سے نمٹنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور حکومت نے کہا، حکومت کے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے وزراء کو کہا ہے کہ جس طرح کا رویہ اپوزیشن آپ کے ساتھ رکھے آپ نے بھی وہی رویہ رکھنا ہے. دوسری طرف مصر کے جو سابق صدر ہیں، جو کہ ان کے فرسٹ الیکٹڈ ڈیموکریٹک ان کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی وفات ہوئی ہے، تو اس سے خطے کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو میرے خیال سے شروع کرتے ہیں یہ چیئرمین سینٹ صاحب کی خبر سے. صادق سنجرانی صاحب. جی، کیونکہ اخباروں کی جو خبریں ہیں، جو یا پیپلز پارٹی یا PMLN نے جو خبریں لیک کی ہیں، اس کے مطابق یہی ہے کہ اب یہ یونائٹ ہو گئے ہیں بالکل، اور اب حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ یہ کرنے والے ہیں. اور پہلا جو آسان ترین کام ہے شاید یہی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. یہ بھی دیکھیے ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا پچھلے سال، تو PTI اور پیپلز پارٹی نے یہ کام اتحاد کیا تھا ان کے الیکشن میں. بالکل، اور ان کا نام کہیں دور دور تک نہیں تھا چیئرمین سینٹ کے لیے، لیکن ایک دم خبر آئی کہ جی یہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں اور ان کو پیپلز پارٹی اور PTI دونوں سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیے تو جو PMLN کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ملے تھے 46 ووٹ، اور ان کو شاید 56-57 ووٹ ملے تھے صادق سنجرانی صاحب کو. اب اگر 40 ووٹ ظفر الحق صاحب کو بغیر پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر ان کو ملے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں سنجرانی صاحب کے خلاف تو شاید ان کو کامیابی ہو جائے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے کتنی سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی، میرے خیال میں ہیں 20 ہیں ان کے ممبرز، جی، اور مسلم لیگ کے تو شاید 17 تو ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہی بہت سے جو ہیں اس میں مسلم لیگ ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو میرے خیال میں اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور PTI کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. حالانکہ سنجرانی صاحب PTI کے امیدوار تو تھے، لیکن بہرحال ایک وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی تھے. تو یہاں سے اگر یہ اس کا آغاز کریں گے تو پہلی کامیابی تو ہو سکتی ہے ان کو. اب یہ کس طرح کرتے ہیں، لیٹس سی، انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو بجٹ سیشن ہے وہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی اس پہ بضد ہے کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ پروڈکشن آرڈر دیں آصف زرداری کا. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 باتیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں میرے حساب سے، اور بہت سے لوگ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی کیا ہے پروڈکشن آرڈر، اتنے ان کے خلاف کیسز ہیں، سارے کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ جو اس پہ بھی کوئی الزام لگتا ہے، نیب کی گرفتاری میں آتا ہے تو اگلے دن وہ پروڈکشن آرڈر ہو کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسمبلی کا سیشن چلتا رہتا ہے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ بلکہ آج میں کچھ دیکھ رہا تھا تو لوگ یہی بات آرگومنٹ کر رہے تھے، لیکن یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے میرے خیال میں. اس کی بنیادی وجہ جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر ایک شخص قتل کرتا ہے بازار میں، اور آپ کو سب وہاں جو لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص نے قتل کیا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو موب لنچنگ ہوتی ہے اسی وقت لوگ مل کر اس بندے کو قتل کر دیں، حساب کتاب برابر کر دیں. دوسرا طریقہ کار جو سویلائز معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں، اور پھر ایک لیگل طریقہ ہے جو، اور پھر جو کورٹ ہے، عدالت ہے، اس کو سزا سنائے اور پھر اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے. یہی جو طریقہ میں، اس لیے مثال شاید ٹھیک نہ ہو لیکن ایک طریقہ کار ہے. پروڈکشن جو ہے آرڈر، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور جو بھی ہے بہرحال ہمارے یہاں ایک رول ہے کہ آپ پروڈکشن آرڈر 1، میرے خیال میں جو نیشنل اسمبلی رولز ہیں 1081 سیکشن 1 کے تحت اس کو ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ ابھی ملزم ہیں، مجرم تو نہیں ہیں ابھی، تو
سزا ہونی ہے، اور جب تک کوئی جو بھی آپ نے الزام لگایا ہے جب تک وہ پروف نہ ہو جائے، جب تک عدالت اس کو سزا نہ دے دے، اس وقت تک وہ معصوم ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ اصول مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کسی کو آپ مجرم قرار دے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پروڈکشن آرڈر آپ نہیں کریں. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں چونکہ ریمانڈ وہ ہوتا ہی رہتا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. باہر کی دنیا میں شاید 3-4 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ، لیکن یہاں پہ آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کیے جاتے ہیں، تو شاید اس لیے پروڈکشن آرڈر ضروری ہو جاتا ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور ایک امپورٹنٹ سیشن ہے، تو آپ کس طرح اس کو اس سے آپ اس کو دور رکھ سکتے ہیں سارے سیشن سے، جبکہ اس نے اپنی عوام کو، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ بھی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 108 سیکشن 1 دیکھیے جو رول ہے، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ارم، وہ ہے مے. ٹھیک ہے. مے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثوابدید ہے چیئرمین سینٹ کی کہ آیا وہ یہ سمجھتا ہے، یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ آیا وہ سمجھتا ہے اسمبلی کا اسپیکر کہ جو اس شخص نیب کی کسٹڈی میں ہے یا کسی اور اتھارٹی سے کسٹڈی میں ہے، اس کی پریزنس کتنی امپورٹنٹ ہے. اگر اسپیکر یہ سمجھے کہ اس کی پریزنس مسٹ ہے، پھر تو پروڈکشن آرڈر دے. یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر ایشو کرنا ہے، کیونکہ جو لفظ میں ہے وہ بڑا کلیئر ہے. لیگل ٹرم میں اگر یہ لفظ میں نہ ہوتا اور شیل ہوتا تو پھر تو یہ مینڈیٹری تھا اسپیکر کے لیے کہ وہ پروڈکشن آرڈر ایشو کریں. لیکن چونکہ اب یہ اسپیکر کی ثوابدید ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا آصف زرداری صاحب کی پریزنس ضروری ہے قومی اسمبلی میں. اگر وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے تو وہ آرڈر نہیں بھی ایشو کر سکتے. قانون جو ہے، یہ رول ہے، وہ ان کو اتنا لیوے دیتا ہے اتنی. لیکن دوسرے طرف جو آج یا کل عمران خان نے جو آج رپورٹ بھی ہوا ہے کہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کو بڑا کہا ہے کہ جی آپ نے پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کرنا. یہ اب بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھی پرائم منسٹر کا کیا کام ہے کہ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اس قسم کی انسٹرکشنز کیا معلوم کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو علم ہی نہ ہو اس نہیں. لیکن دیکھیے اتنا تو معلوم ہے نا کہ جہاں دنیا میں پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ صرف پارلیمنٹ پاکستان میں تو نہیں ہے، دنیا بھر میں، اور وہ یو کے میں رہے ہیں بڑے عرصہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے یا پارلیمنٹ کا جو بھی جس ایوان کا بھی ہیڈ ہے، وہ امپارشل ہوتا ہے، نان پارٹیزان ہوتا ہے. اس کا پارٹ سے تعلق ضرور ہوتا ہے. مطلب اسد قیصر صاحب یقیناً پی ٹی آئی کے بڑے ایکٹیو رکن رہے ہیں، لیکن جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے تو پھر وہ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے. اور ایز کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی پھر ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر چیز کو نیوٹرل ہو کے دیکھیں، جو کہ مشکل ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم نے انسٹرکشنز ایشو کرتی ہیں ریپورٹڈلی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو، تو آپ اسپیکر کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. آیا وہ وزیر اعظم کی بات مانتے ہیں یا پھر اپنی انڈیپینڈنس دکھاتے ہیں؟ اب ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم نے یہ انسٹرکشنز ایشو کر کے اور اس کو پبلک ڈومین میں لا کر اپنے اسپیکر کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی پوزیشن کو انڈرمائن کیا ہے. میرے حساب سے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور چونکہ شاید احساس ہی نہیں ہے، یہ نا شاید علم تھا لیکن علم ہے، احساس نہیں ہے ان چیزوں کی. جو کیا کہنا چاہیے، چیزوں کے جو نوعیت ہے نا، اس نوعیت کے بڑی مطلب حساس نوعیت ہے. ان چیزوں پہ پبلکلی اس قسم کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اس سے نہ صرف آپ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے، بلکہ یہ تعصب بھی ملتا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹری سسٹم میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. آپ ایک اتھارٹیرین سسٹم کو پسند فرماتے ہیں. آپ جو ایون جو اسلام کا ایک قانون ہے امرہم شورا بینہم، اس سے بھی بالکل آپ لا تعلق ہیں. اور آپ میں جو ایک اسٹریک ہے ٹوٹیلیٹیرین کی، اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کی، وہ موجود ہے.
تو یہ پرائم منسٹر کو اس سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کچھ کہنا بھی ہے تو بیہائنڈ دا سینس بہت سی باتیں پاکستان میں ہوتی ہیں، کیا حرج ہے، لیکن پبلک میں لانا، اور پھر آج سنا ہے پھر پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے کہ ہم ڈٹے رہیں گے، جی انہوں نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو آپ دیکھیے نا شہباز شریف صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے بڑے فرشتے ہیں، انہوں نے بھی جمہوریت کا ایسا بڑا غرق کیا ہے، کیا پی ایم ایل این اور کیا پیپلز پارٹی، لیکن اب پی ٹی آئی کو جو کہ ایک نان ٹریڈیشنل ایک جماعت تھی، بڑی اسٹرگل ہے عمران خان کی، 23 سال انہوں نے جد و جہد کی، کوئی اس میں فیملی پالیٹکس نہیں تھی۔ پی ٹی آئی ایک بڑا زبردست فینومینن ہے، جس طرح ایم کیو ایم شروع میں آئی تو ہم سب بڑی امیدیں اس سے وابستہ رکھے ہوئے تھے کہ ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آگے آئیں گے، پورے پاکستان میں جائیں گے، لیکن وہ پھر ایتھنک پالیٹکس میں آ گئے۔ پی ٹی آئی بھی ایک نیا، ہمارے پالیٹکس میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ تھا یہ، ایک نئے لوگ تھے، جوان لوگ اس میں شامل ہوئے، اور ہمیں یہی تھا کہ ایک پی ٹی آئی جو ہے ایک نیا انسٹیٹیوشن بنے گی، ہمیں کم از کم موروثی سیاست سے الگ کرے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کلچر ہے یہ بھی کوئی اتنا اچھا مجھے جمہوری نہیں لگتا بنیادی طور پہ۔ اصل پرابلم یہی ہے، لیکن وہ الیکٹیبلز آ گئے نا، الیکٹیبلز بھی آ گئے، پھر جو ہے نان ٹیکنوکریٹس آ گئے، ان کی اپنی پھر ایک تسلسل شروع ہو گئی ہے ٹیکنوکریٹس اور پولیٹیشینس کے درمیان۔ تو تمام جو اس وقت پی ٹی آئی کا جو مرغوبہ ملا ہوا بن گیا ہے، یہ بھی کوئی جمہوریت کے لیے مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں، سازگار نہیں لگ رہا۔ اور اس جمہوریت جس میں اپوزیشن بھی ساتھ ہو گئی، پھر اپوزیشن کا تو چلیں دیکھیے نا، اپوزیشن تو بڑی کھلاڑی ہے، ان کے تو اس وقت جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اس وقت کیوس آئے ملک میں، افراتفری پھیلے، تاکہ جو کرپشن ہے اس سے نظر لوگوں کی ہٹیں، لیکن حکومت اور گورننس نہ ہو سکے۔ لیکن حکومت کو تو میں سمجھتا ہوں، پی ٹی صاحب نے پہلے بھی کل بھی ذکر کر رہے تھے کہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ معاملات کو بڑے دانشمندی کے ساتھ ہینڈل کرے، وزڈم کے ساتھ۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، ممکن ہے کہ آج آپ کو کامیابی ہو جائے، لیکن اگر ہم نے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے ایک لانگ ٹرم ویژن بھی ہونا چاہیے اس ملک کے لیے، اور اگر عمران خان کے پاس ویژن ہے تو یہی ہونا چاہیے کہ جمہوریت کو ہم نے کس طرح مضبوط کرنا ہے۔ عمران خان آج ہیں، کل چلے جائیں گے، افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں، ایسی بات ہے۔ اصل چیز جو ہے کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی لیگیسی یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہا کسی مصلحت کا شکار نہ ہو حکومتی دیکھیے پارٹی، اب مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے تو معاملات کیسے دیکھیے ہوں گے؟ مصلحت میں ایک حوالے سے بات مانتا ہوں کہ اگر مصلحت یہ ہے کہ کرپشن کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے، وہ تو شاید آپ کو بھی ایکسیپٹ نہ اور مجھے بھی نہ ہو، اور پھر پی ٹی آئی کا یہ الیکشن ایجنڈا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہاں تک تو میں بات ان کی مانتا ہوں کہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے اس میں آپ بالکل کمپرومائز مت کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ ایک قسم کا برابری کے حوالے سے بالکل ایک جسٹ طریقے سے آپ آگے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کرپشن اگر پی ٹی آئی کے لوگ انوالوڈ ہیں تو وہ بری ذمہ ہیں اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو صرف آپ وکٹمائز کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں اور اکراس دا بورڈ ہیں، یہ پھر آپ سلیکٹیو نہیں ہو سکتے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا زبردست ان کو موقع ملا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جانی چاہیے، اور لیگیسی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، ڈیریل نہیں مستحکم کرنا ہے، ڈیریل نہیں ہونے دیا، ڈیریل نہیں بھی ہونا، اور پھر جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، یہ آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس میں فیل ہو گئے تو پھر نہ جانے کیا ہوگا، پھر وہی پارٹیز، پیپلز پارٹی اور یہی پی ایم ایل این جو موروثی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں، اسی پہ ان کی بنیادیں ہیں، پھر وہی ہوگا جو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ تو اب سارا جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ویژن ہے عمران خان کا، اور یہ ان کی پولیٹیکل جو صلاحیتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔
مصر کے سابق صدر مرسی صاحب جو ہیں وہ انتقال فرما گئے ہیں اور ان کے بارے میں ایک انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ہم ابھی بات کریں گے جس طرح ڈکٹیٹرشپ میں ان کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک رکھا گیا, جو رویہ ان کے ساتھ دوران جیل ہوا, ہم اس پہ بات کریں گے. بس اب جب ایک ڈکٹیٹر آتا ہے آپ کے ملک میں تو کیا وہ آپ کی ساری سیاست کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اسی طرح؟ نہیں, ڈکٹیٹر تو یہی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم صدر مورسی کے انتقال کی بات کریں, تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بنتا ہے یہ کہ ہم اپنی حکومت کو خراج تحسینی پیش کریں آج, کیونکہ FATF میں جو ہماری سفارتکاری ہے وہ کچھ رنگ لائی ہے. بالکل. اور چائنا, ٹرکی اور ملیشیا نے مل کر جو بھارت کی ایک پروپوزل تھی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے, وہ ہم نے اس کو ناکام بنا دیا ہے. تو یہی کرنا چاہیے. دیکھیے آپ بالکل پچھلے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر خطرے کے بعد ہاں, تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ہماری جو سفارتی ہمیں کامیابی ملی. ملیشیا کے پرائم منسٹر یہاں پاکستان مارچ میں آئے تھے, تو یقیناً ہم نے ان سے اس وقت بھی بات کی ہوگی. ٹرکی نے تو پہلے بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا, لیکن چائنا چونکہ وہ اس کو پریزیڈنٹشپ مل رہی ہے FATF کی, اور پھر چونکہ اس وقت مولانا مسعود اظہر کا معاملہ بھی طے نہیں ہوا تھا, تو چائنا وہ سلائٹلی ریلکٹنٹ کہ ہمیں بالکل کھل کے سپورٹ کرے. لیکن اب مولانا مسعود اظہر کا معاملہ بھی سیٹل ہو گیا ہے اور وہ پریزیڈنٹ بھی بننے جا رہے ہیں FATF کے, تو اب ان کے لیے اس قسم کا نہیں رہا. خیر بھارت کے پاس ابھی کل تک کا وقت ہے ایک اور قرارداد. لیکن یہ تینوں ممالک جو ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے. اور اگر تین ممالک FATF کے جو رولز ہیں, تین ممالک اگر کسی قرارداد کو اپوز کر دیں تو پھر وہ قرارداد یا ریزولوشن آگے نہیں جا سکتی. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ کم از کم اس اجلاس میں اب FATF میں جو ایک پاسبلٹی تھی وہ اب ہماری سفارتکاری کی بہتر سفارتکاری. اس کے ساتھ جو حکومت پاکستان ہے اس کو ورلڈ بینک کی طرف سے بھی ہمارا ایک درمیانے قرض کا معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے. اس سے پاکستان کو 91 کروڑ 80 لاکھ ڈالر جو ہے. لیکن دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب نے جو بیان دیا کہ ADB سے ہمیں کوئی 3.4 بلین ڈالر ملنا ہے, تو وہ بھی انہوں نے جو ADB نیشن ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ ایسی فی الحال کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو نیگوسیشنز ہوں گے, ہم دیکھیں گے. پہلے IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ تو فائنلائز ہو جائے, اس پہ سگنیچر ہو جائے, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے. اب آتے ہیں صدر مورسی کا. پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے, صدر مورسی کا تعلق ہم سب جانتے ہیں مسلم بردرہڈ سے تھا, اخوان مسلمون سے تھا, اور 2012 میں جون میں جب انتخابات ہوئے تو یہ بھاری اکثریت سے پریزیڈنٹ بن کے آئے اور ڈائریکٹ الیکشن ہوا وہاں پہ, اور تقریباً سال ہی یہ پریزیڈنٹ رہے. اس دوران مارچ 2013 میں یہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے اسٹیٹ وزٹ پہ. اس وقت آصف زرداری صاحب تھے, ان کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور ان کے ساتھ جو ایک کمپنی ان کو کر رہے تھے وہ عبد الفتح السیسی بھی تھے, جو اس وقت ان کے ڈیفنس منسٹر بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے. کیا معلوم تھا کہ مارچ میں یہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور جولائی اسی سال ان کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے گا. اب دیکھیے جو مسلم بردرہڈ کی تاریخ ہے بڑی زبردست تاریخ ہے. 1928 میں یہ اسٹیبلش ہوئی. اس کے جو بانی تھے امام حسن البنا, یہ ان کی جو پوری فلسفی تھی وہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہر مسلم معاشرے میں جو کہ حکومت لے, اور اس کے لیے وائلنس بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک فلسفہ تھا, اور یہ اس لیے اس کو تقویت ملی کیونکہ صوفی ازم نے کچھ لوگوں کا, ان لوگوں کا خیال تھا کہ بڑا نقصان پہنچایا ہے, کیونکہ اسلام ایک ایکٹیو مذہب ہے. آپ ایکٹیو, اس کی تربیت جو ہے وہ ایکٹیویٹی ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ معاشرے سے سیکلوژن ڈیمانڈ نہیں کرتی. جو صوفی ازم کا ایک کلچر تھا اس نے ان کے خیال میں اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. تو یہ ایک پولیٹیکل اسلام کا کانسیپٹ لے کر آئے. تو حسن البنا جو کہ فاؤنڈر تھے, وہ ان کو پھر قتل کیا گیا 1948 میں. پھر ایجپٹ میں جو بادشاہ تھی وہ ختم ہوئی 1952 میں شاید. اس کے بعد جمال عبد الناصر وغیرہ یہ آئے. پھر سید قطب جو ایک بہت تھنکر تھے اور وہ مولانا مودودی کی ٹیچنگ سے بھی کچھ متاثر تھے, تو انہوں نے اس کو اور زیادہ جو وائلنس کی طرف لے کر گئے ساری موومنٹ کو. اس سے وہ بین بھی ہوئی, اس پہ پابندیاں بھی لگیں. پھر
70 میں جب جمال عبد الناصر کا انتقال ہوا تو پھر پریزیڈنٹ سادات آئے، ان کی جگہ لی. پھر ہم جانتے ہیں کہ شاید 82 میں پریزیڈنٹ سادات کو قتل کیا گیا. اس کے بعد پھر مسلم بردرہڈ پہ پابندیاں لگیں. پھر 2000 حسنی مبارک آتے ہیں. 2011 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عوام سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ کیا ہے، بس کیجئے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں 2012 میں اور یہ آ جاتے ہیں. اب ان مسلم بردرہڈ سے جو بنیادی یا پریزیڈنٹ مورسی سے جو بنیادی غلطی ہوئی، انہوں نے یہ کیا کہ ایک کانسٹیٹیوشن نیا بنایا، اور وہ 2012 میں لوگوں نے اس کو اپروو بھی کر دیا، ایک ریفرینڈم انہوں نے کروایا. لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے جو اپنے پاس پاورز رکھی صدر کے پاس، وہ اس قدر زیادہ تھیں کہ وہ لائک ڈکٹیٹر معاملہ تھا، کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے بھی اوپر ہے، سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے. وہ جو فیصلہ کر دے بس وہی آخری فیصلہ ہے. جس طرح ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے ڈکٹیٹر کا، وہی آلموسٹ کانسیپٹ ہی لے کر آئے. اچھا، وہ بات مصریوں کو پسند نہیں آئی کہ ہم نے تو انتخابات کروائے، جمہوریت کی طرف ہم جانا چاہتے تھے، لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹرشپ ہو گئی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی مسلم بردرہڈ کی وجہ سے لوگوں نے اس ریفرینڈم میں اس کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کر لیا. پریشر دے کر پریزیڈنٹ مورسی نے کچھ بہت تبدیلیاں کی تھیں اس ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں، لیکن بہرحال اس کی اسپرٹ وہی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ ریفرینڈم ہو گیا اور پریزیڈنٹ مورسی نے زیادہ اپنے پاس پاورز دینا شروع کر دی، تو پھر ایک جو ہے عوام پھر بے چینی کا شکار ہوئے. پھر وہ سڑکوں پہ آ گئے 2013 میں 2013 میں پھر سڑکوں پہ آ گئے، اور جولائی میں السیسی صاحب نے ان کا تختہ الٹ دیا جولائی میں اور اپنے پاورز لے لی. اب السیسی صاحب نے ریفرینڈم بھی کروائے، الیکشن بھی کروائے. اب یہ تقریباً 2030 تک السیسی صاحب یہ صدر رہیں گے ایجپٹ کے. اب اس ساری گیم میں بنیادی طور پہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے، بردرہڈ جو ہے وہ سعودی عرب بھی اسے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. امریکہ نے اس کو امریکہ بھی دہشت گرد تنظیم بلکہ ابھی تو مصر نے 2014 میں جب السیسی نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بھی بردرہڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. ابھی جب یہ السیسی ملنے گئے تھے پچھلے ماہ یا 2 ماہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے لیے، تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیجئے. تو ابھی امریکہ بھی یہی کرنے جا رہا ہے. اسی طرح جو سعودی عرب کا ہے معاملہ، وہ یہی ہے کہ بردرہڈ سے وہ خوف کھاتے ہیں. صرف ایک ہی ملک نظر آیا ہے اس وقت، ٹرکی. اردوان صاحب جو ہیں جو بالکل اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں بردرہڈ کو بھی اور اخوان المسلمین کو بھی، اور جو صدر مرسی ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی انہوں نے وہاں پڑھا ہے. ہمارے ہاں جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کا بڑا ایک ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکل ایک ان کا رہا ہے، کوآپریشن بھی رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی رہے ہیں، کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں. جب ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو خاص طور پہ اخوان المسلمین کے لوگ آتے ہیں، وائس ورثہ. اب تو خیر اخوان المسلمین بین ہو گئی ہے، اب تو وہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا اسے، تو اس وجہ سے اب حالات مختلف ہو گئے ہیں. لیکن ان کا آپس میں ایک جو نظریاتی ایک تھا تعاون وہ جاری تھا. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ میں وہی بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو ویسٹ ایشیا کی آپ صورتحال دیکھیے، مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھیے، تو ادھر کچھ ممالک تو ہیں کہ بالکل ہی کیاس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن کچھ ممالک یہ ہیں کہ جو عرب اسپرنگ جو ہم کہتے تھے اس کی طرف گئے لیکن پھر واپسی ہو گئی. یمن کو آپ دیکھ لیجئے، تباہ و برباد ہو گیا. ایجپٹ میں آئی عرب اسپرنگ تو وہ اب پھر ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف معاملہ چلا گیا. جو جمال الناصر یا سادات یا حسنی مبارک والے حالات تھے وہی اب حالات دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں مجھے یاد ہے جب السیسی نے اس مورسی کا تختہ الٹا جولائی 2013 میں، تو اس وقت نواز شریف کی حکومت آ چکی تھی. تو ہمارے ہاں یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوا، کیونکہ نواز شریف صاحب بڑے خلاف تھے فوجی حکومت کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنے کے لیے. بہت سی کوششیں کی السیسی نے کہ ہمارے ساتھ کچھ انٹریکشن کریں، کچھ وزٹس ہوں، لیکن جب تک نواز شریف صاحب رہے انہوں نے السیسی کے قریب نہیں گئے وہ. بلکہ بہت سے وزٹس جو پلان تھے، جو ہمارے جوائنٹ بائیلیٹرل کمیشنز تھے، بہت سی میٹنگز ہونی تھیں، وہ ساری نواز شریف نے کینسل کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ چونکہ ڈیموکریسی پہ ان کا، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا تھا،
اور اب کیا ہے، تو وہ السیسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ ان کے پیپلز پی ایم ایل این کے جتنا بھی دور گزرا ہے اس میں 2013 سے 2014 سے 2013 سے آپ کہہ لیجئے پی ایم ایل این پاکستان اور مصر کے درمیان کوئی تعلقات میں کوئی کچھ ایکٹیویٹی نہیں نظر ہمیں آئی. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد ہمارے وزیر اعظم کی شاید السیسی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، لیکن ہمارے آرمی چیف شاید ایجپٹ گئے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے، ہمارے آرمی چیف بھی وزٹ کیا ہے، تو السیسی سے ملاقات بھی ہوئی ہے. لیکن یہ خطرات ہیں جن کا ہمیں جو ہم پہلے سیگمنٹ میں ذکر کر رہے تھے وہ یہی بات تھی کہ عمران خان کو تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے کہ حالات کو کہاں لے کر جانا ہے، کیا لیگیسی چھوڑنی ہے. اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا تاکہ جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہو، ہمارے سویلین انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں، تاکہ جو ہمیں آزادی ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہم نے بھی ڈکٹیٹرشپ کے ادوار دیکھے ہیں لیکن اب ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب ہم ملک ایک نئی راہ کی طرف گامزن ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ہاں مضبوط سے مضبوط تر ہو. بالکل. وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. لاہور سے بول رہی ہوں پروین مسعود. جی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں، آج آپ کے ذہن میں کیا بات ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ٹائم بڑھا دیں پلیز، تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں، 10-15 منٹ ہی بڑھا دیں. 10-15 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے جو ہم آدھے گھنٹے میں نہیں کہتے؟ ہماری کال ہی نہیں ملتی، ہم کیا کریں؟ کال مل گئی یا فرمائیے، جلدی کیجیے نا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ آج میں نے پیپر میں پڑھی تھی خبر کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ اپوزیشن میں شہباز شریف کو اسمبلی میں اپوزیشن والوں کو تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جائے. بھائی تو تمہاری حکومت کون چلنے دے گا؟ ایک تو اپوزیشن کی ویسے ایسی تیسی پھری پڑی ہے، ایک اسمبلیوں کی ایسی تیسی پھری پڑی ہے، کسی کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. واہ ویلا اتنا مچانا، جاہل گنواروں والا بندہ دیکھے اور کیا کہے کہ بھئی یہ پاکستان ہے، یہ اسمبلیوں میں بات ہو رہی ہے. میں تو حیران ہوتی، وہ شہباز شریف اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، رولا ڈال بات ہی نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ بھی ان کا بھی حق ہے بولے، وہ بھی بجٹ بھی بات کر رہے تھے، جو بھی بات کرے انہیں حق ہے، تمہیں بھی حق ہے. ہمارے بندے بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی بولے، وہ ان کی دفعہ وہ ڈسک بجائے، وہ ان کی دفعہ بجائے، کسی کی بھی بات نہیں ہو رہی تھی. آخر وہ اسپیکر بیچارہ خود ہی چلا گیا. بس یہی مسئلہ ہے کہ جو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے اور آج بھی ہم نے اس کو ٹچ کیا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے. منی بل پیش ہوا، اس کے بعد اب لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بجٹ جلدی سے پاس ہو. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک قائد حزب اختلاف کی جو ہے اپوزیشن لیڈر کی جب تک تقریر مکمل نہیں ہوگی آگے بحث ہی نہیں چل سکتی. بالکل. تو حکومت کو تو بہرحال کیا کیا جائے، یہ تو کل سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں سردار عادل بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عادل صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر فرمانا کیا ہے، فرمانا یہ ہے کہ باسط صاحب آپ کا تجزیہ جو ہے یہ 22 کروڑ عوام تو سن رہی ہے، لیکن آپ گورنمنٹ کے فیور میں اتنی باتیں کر لیتے ہیں کہ بعض ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو صحافی آزاد ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو اینکر ہوتے ہیں، کیا یہ ملک کی حالات ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر مطلب غریب لوگوں کی، مطلب غریب بندہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کا کتنے کا خرچہ کیا ہے. اور آپ شہباز شریف، نواز شریف، اسے پیسہ کھا لیا، اس نے کھا لیا. یہ حلیمہ خان کدھر گئی، جہانگیر ترین، یہ عمران خان کا یہ بنی گھر والا گھر یہ کیسے بنا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے. کریں یہ جناب یہ حلیمہ خان نے پیسے کس طرح کمائے، باہر فلیٹ کس طرح بنے. عادل صاحب میری ذرا بات سن لیجیے نا، میں نے تو آج بھی پروگرام میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوگی، ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوگی اس وقت تک اس اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل. یہ تو یک طرفہ تو ہم نے آج بھی کہا ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انتقامی سیاست نہیں چل سکتی، کیونکہ ہمارا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی
پی ایم ایل این کے ساتھ بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے. میرا تو کم از کم نہیں ہے, مجھے آپ کا علم نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی سے تعلق ہے کہ نہیں, لیکن میرا فی الحال کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ میں نے گورنمنٹ سروس کی ہے, 2 سال کا مجھ پہ بار ہے, تو جب تک وہ پورا نہیں ہوتا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن بھی نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پہ جو ہے ہم تو حکومت پاکستان اور ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ ریاست کے حق میں کیا چیزیں ہیں, کیا اس کی چیزیں ہیں جو اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں. ہم تو بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومت کو بھی کہ خدا را قومی اسمبلی کو چلنے دیں, پارلیمنٹ کو چلنے دیں, اسی میں پاکستان کی بقا بھی ہے اور جمہوریت کی بقا بھی اسی میں ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. عبد الباسط صاحب سے میرا سوال ہے جی. جی فرمائیے, کون صاحب بول رہے ہیں, پہلے نام بتا دیجیے. جی میں محمد آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی آصف صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت میری ایج ہے 63 کے قریب. جی ماشاء اللہ. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک, آپ کا جو ویژن ہے میں سمجھتا ہوں باقی اینکروں سے بہت ہی زبردست ہے. آپ کا انٹرنیشنل ویژن بھی ہے اور آپ یو این او میں بھی کام کرتے رہے ہیں, باہر بھی. اب یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. خدارا ہمیں کوئی پازیٹیو ڈائریکشن ہو. پبلک میں بڑی انگزائٹی ہے, پیپلز آر فرسٹریٹڈ ود دی یہ مہنگائی ہے اور ٹیکسیز اور یہ وہ. تو ہمارا ملک اٹامک پاور ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک میں محفوظ رکھے. ہمیں کچھ سالڈ چیزیں بتائیں گورنمنٹ کو بھی, تاکہ جو ہے نا ہماری ڈائریکشن صحیح ہو جائے. اور یہ جو لڑائی جھگڑے اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے, یہ ڈیموکریسی میں چلتے رہتے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا افہام و تفہیم سے کریں. اور آپ ہمیں اپنا ویژن بتائیں کہ کس طرح ان تمام مسئلوں کو حل کریں. انڈیا بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہاں بھی تو اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. پلیز آصف صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں کیا اور میری حیثیت کیا کہ میں بتاؤں کہ کس طرح ڈائریکشن. دیکھیے ہم نے انہی لوگوں کو الیکٹ کیا ہے, یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو ہیں, عمران خان سے لے کر باقی جتنے بھی لوگ اس وقت اسمبلی میں ہیں. ہم انہی سے ہی توقع رکھتے ہیں کہ یہی کوئی راستہ نکالیں گے پاکستان. ہم تو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی چلنے دیں حکومت. سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہو. لیکن کل ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے, جمہوریت کے اور جمہوریت کے جو امپیریٹیوز ہیں وہ کیا ہیں, ان پہ کل بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین آپ کو امید ہے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.